جی نعیم، آپ کی بات بالکل درست ہے، میں 100% تائید کروں گا۔ بات ساری نیت کی ہوتی ہے۔ اب آپ کی اگر نیت ہو کہ میرا بھی بھلا ہو اور میرے ساتھ ان سارے متاثرین کا بھلا ہو، تو یقیناً راستے اللہ ہزار نکال دیتا ہے۔ لیکن آپ کی نیت ہو کہ یار صرف میرا بھلا ہو، متاثرین جائیں بھاڑ میں، تو پھر یقین کریں آپ کے لیے بھی راستے مسدود ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے قدرت کی طرف سے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، اٹل سے اٹل ہے اور ازل سے جاری ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ میں نے ٹاپ پرائرٹی راجہ صاحب کو دی، اس لیے کہ پرانا ساتھ تھا، اچھا ساتھ تھا۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ متاثرین کی اکوموڈیشن کا کریڈٹ راجہ صاحب کو ملے، لیکن بس ہر سوال کے جواب میں، ہر تجویز کے جواب میں ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے: نو۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا میرے پاس کہ میں دوسری کمپنی سے بات کروں۔ جو پلان پروجیکٹ ان لوگوں کو میں نے پیش کیے وہی میں نے دوسری کمپنیز کو پیش کیے، انہوں نے بھی پہلے انکار ہی کیا، لیکن میں لگا رہا، ہمت نہیں ہاری میں نے، کیونکہ معاملہ میری ذات کا نہیں، ان لاکھوں متاثرین کا ہے جو انتہائی پریشان حال ہیں اور ان کو کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی۔ تو بجائے اس کے کہ مزید جھانسوں میں آئیں، ان کو درست ٹریک پر ڈالنا ضروری تھا۔ لہٰذا راجہ صاحب سے مایوس ہو کر پھر میں نے دوسری کمپنی سے بات چیت چلائی اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوا۔ میں نے پلان پیکج پیش کیا کہ صرف 20,000 سے، یعنی 20,000 کی آپ کی کمپنی میں انویسٹمنٹ سے ہر بندہ بی فار یو کی اکوموڈیشن لے سکتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بات اپنوں کو سمجھ نہیں آئی، پرایوں کو سمجھ آ گئی۔ انہوں نے انکار کے باوجود میرے مسلسل ضد کرنے پر بہرحال غور و فکر کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پلان میں جھول نہیں ہے، اور وہ آمادہ ہوئے۔ اور اب الحمدللہ صرف ویب سائٹ پر فریم ورک جو ضروری ہوتا ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں بھی انہوں نے مجھ سے 2 ایک دن کی بات کی ہے کہ انشاءاللہ 2 ایک دن میں فریم ورک کمپلیٹ ہو جائے گا، ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے، پھر آپ بے شک اپنے گروپس میں لوگوں کو آگاہ کر دیجئے۔ تو میں ان کے انتظار میں ہوں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا، 2 ایک دن سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ فریم ورک ان کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جو پلان پروجیکٹ میں نے ان کو پیش کیا ہے اس سلسلے میں، اس کو انہوں نے الحمدللہ منظور کیا اور اس پر کام کر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 2 ایک دن کی بات ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہمیشہ رہے گا کہ میں نے پورے خلوص نیت سے، بالکل دل کی 100% خالص نیت سے یہ چاہا تھا کہ کریڈٹ راجہ صاحب کو ملے، لیکن بس کیا کہا جائے، راجہ صاحب کو صرف اپنا مفاد عزیز ہے، وہ متاثرین کی طرف سے بالکل غافل ہیں، جبکہ وہ ان 2 سالوں میں بڑے بڑھ چڑھ کر متاثرین کے ہم نوا اور ہمدرد بن کر ابھرے تھے، آپ سب کے سامنے ہے۔ اور ہم سب متاثرین یہی سمجھ رہے تھے کہ یار راجہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے نجات دہندہ ثابت ہوں گے، لیکن ان کا ایک اپنا پلان تھا، ایک منصوبہ تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھا، اور ان کے منصوبے میں شامل تھا کہ میں نے کمپنی بنانی ہے اور اس میں ان لوگوں کو جھونکنا ہے، اسی لیے وہ لفاظی سے کام لیتے تھے، ہمدرد بن کر ابھر رہے تھے۔ لیکن بہرحال جو چیز غلط ہوتی ہے وہ سامنے آ ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اب کہ اللہ تعالیٰ ان متاثرین کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جاننے والا ہے، وہ دلوں میں چھپے بھید کو بھی جانتا ہے۔ زندگی واحد چیز ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ میں پچھلے 4 سال سے لیور ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ ہوں، میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، نہ ہی حالات کبھی بنے اور نہ ہی میرا ارادہ بنا کہ میں اس پر عمل درآمد کروں، کیونکہ میں پھنسا ہوا بہت بری طرح تھا بی فار یو کے معاملات میں۔ تو زندگی کس کی کب اینڈ ہو جائے یہ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی کم سے کم ایک یہ نیک کام کر جاؤں کہ یہ لاکھوں لوگ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کا مداوع ہو جائے۔ اس کے علاوہ میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے، غفور و رحیم ہے، زندگی کی جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان سے صرف نظر کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، معافی کرنے والا دل اللہ کو سب سے زیادہ
پسند ہے، اور معاف کرنے والے کو بھی اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ سو میں نے ان لوگوں کی تمام کجدائیوں کے باوجود ان سب کو معاف کیا ہے، کیونکہ مجھے میری منزل نظر آ رہی ہے، اور میری منزل صرف یہی ہے کہ ان متاثرین کو ان کا حق ملے، چاہے کہیں سے بھی ملے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کا بندوبست ہو چکا ہے۔ 2 ایک دن بعد باقاعدہ میں ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔